بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان میں 14 اگست منائی گئی جشن آزادی، اور بھارت میں 15 اگست منائی گئی وہ ان کا جشن آزادی، اور دونوں میں فرق جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں، تو ایک واضح فرق ہے جو وہاں سے اور یہاں سے الگ الگ پکچر پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو مرکز نگاہ یا جو مرکزی حیثیت جس شخصیت کو ملی تقریبات کے اندر، وہ فیلڈ مارشل آصف منیر ہے، ایک سرکاری ملازم، ایک فوجی آفیسر جس نے ریٹائر ہو جانا ہے اور جو ایکسٹینشن کے اوپر ہے۔ جبکہ بھارت میں جو مرکز نگاہ تھا یا جسے مرکزی کردار کہا جا سکتا ہے، وہ وہاں کا منتخب وزیر اعظم تھا۔ یہ فرق ہے پاکستان میں اور بھارت میں، اور یہی فرق پاکستان کو بہت پیچھے لے گیا۔ اس فرق کو اگر ہم ختم کر دیتے نا تو آج پاکستان بھی آگے نکل جاتا، بنگلہ دیش کی طرح، بھارت کی طرح۔ بہت سارے لوگوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں نا، شرم آنی چاہیے ہمیں بطور قوم اور بطور ملک کہ ہم اپنے مخالف بھارت سے کتنے پیچھے رہ گئے بہت سارے میدانوں میں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کیونکہ بہت بڑا ملک ہے تو اس لیے اس کو آگے جانا ہی تھا۔ تو ذرا کمپیریزن میں آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں۔ بھارت اور پاکستان کا اگر آپ موازنہ کریں نا رقبے کے لحاظ سے، تو بھارت 4 گنا بڑا ہے، 4.1 گنا بھارت بڑا ہے پاکستان سے رقبے کے اعتبار سے۔ لیکن اگر آبادی کے اعتبار سے آپ بھارت اور پاکستان کا موازنہ کریں تو بھارت 5.67 گنا پاکستان سے بڑا ہے، یعنی لگ بھگ 5.5 گنا بھارت پاکستان سے آبادی کے نقطہ نظر سے بڑا ہے، اور 4 گنا رقبے کے نقطہ نظر سے بڑا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اکانومی کے نقطہ نظر سے بھارت پاکستان سے کتنا بڑا ہے۔ بھارت کے قومی خزانے میں اس وقت 728.5 ارب ڈالرز ہیں، 728.5 ارب ڈالر، یہ ان کا قومی خزانہ۔ پاکستان کے قومی خزانے میں 20 ارب ڈالر ہیں۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، اور یہ جو فرق ہے نا، یہ لگ بھگ 36 گنا کا فرق ہے، 35.6 گنا کا یہ فرق ہے۔ یعنی رقبے میں بھارت 4 گنا اور آبادی میں 5.5 گنا زیادہ ہے، جبکہ جو قومی خزانے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے اعتبار سے وہ 36 گنا پاکستان سے آگے ہے۔ اب یہ تو ہماری نالائکی ہے نا، ہمارا نکما پن ہے۔ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹس پاکستان کی کتنے، جب بنگلہ دیش بھی اس میں پاکستان سے آگے ہے، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پاکستان کے بعد 20 ارب ڈالر ہیں تو بنگلہ دیش کے بعد لگ بھگ 36 ارب ڈالر سے زائد ہیں۔ ایکسپورٹس یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کوئی ملک کتنی چیزیں بنا کر بیرونی دنیا میں بیچتا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، پوری دنیا کو کیا بنا کر دیتا ہے جس سے وہ ملک پیسہ بناتا ہے۔ تو ایکسپورٹس کے میدان میں بھارت جو ہے وہ سال 2026 کے ڈیٹا کے مطابق 863 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے، یعنی 863 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے بھارت کی برآمدات، جبکہ پاکستان 35.6 ارب ڈالر۔ اور یہاں پہ جو فرق ہے وہ 24.24 گنا کا فرق ہے، یعنی 24 گنا سے بھی زیادہ فرق ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں۔ اور بنگلہ دیش بھی 48 ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹس کر رہا ہے، یعنی پاکستان سے تو اس کی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جہاں مقابلہ کرنا ہے وہاں ہم سے مقابلہ ہوتا ہی نہیں، ویسے ہم چودھری بنے رہتے ہیں، یعنی جہاں مقابلہ کرنا ہے وہ مقابلہ نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم کہاں پہ بھارت سے آگے نکل رہے ہیں۔ جو تمغے بانٹتے ہیں نا ہم ہر سال، پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے جتنے تمغے بانٹے ہیں اور بھارت نے جتنے تمغے بانٹے ہیں، ان کی ریشو پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان نے بھارت سے 3 گنا تمغے بانٹے ہیں۔ بھارت کی آبادی پاکستان سے 5.5 گنا، 5.25 گنا زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان سے 5 گنا زیادہ تمغے بانٹتا، لیکن بھارت نے پاکستان سے 3 گنا کم تمغے بانٹے ہیں، اور پاکستان نے 3 گنا زیادہ بھارت سے 1500 کے قریب ہم نے بانٹے ہیں، کوئی 500 کے قریب انہوں نے بانٹے ہیں۔ یہ 4 سال کے اندر ہم نے تو لنڈا بازاری لگا دیا تمغوں کا۔ اچھا، جو شخص بھی اس نظام کو سپورٹ کرتا ہے، چاہے اپنی خبر کے ذریعے کرے، چاہے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے کرے، چاہے اپنے لوگوں کے ذریعے کرے، چاہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے کرے، یا جیسے بھی کرے، جو شخص یا ڈنڈے کے زور کے اوپر کرے، اپنی بندوق کے ساتھ کرے، جو شخص بھی اس نظام کو سپورٹ کرتا ہے نا، اس کو یہ ایوارڈ دے دیتے ہیں کہ صدارتی ایوارڈ دے دو، قومی ایوارڈ دے دو، یہ نشان دے دو، یہ امتیاز دے دو، یہ تمغہ پہنا دو اس کو۔ یہ ہر اس شخص کو نوازتے ہیں جو اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے صحیح یا غلط کام کر رہا ہے۔
दूसरी तरफ वो जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं, वो पुलिस वाले जो जानें कुर्बान कर रहे हैं, वो पुलिस वाले जो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, वो फोर्सेस के लोग जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को भी इनाम नहीं मिलता। ये सिक्योरिटी फोर्सेस में भी ज्यादती हो रही है कि जो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर कौम को बचाने के लिए और मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को अवार्ड नहीं मिल रहे, उन लोगों को एजाजात नहीं मिल रहे। एजाजात मिल रहे हैं उनको जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इमरान खान को कुचलने में किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि यहां पे जान का खतरा भी कोई नहीं है। पीटीआई ने कौन सा आगे बम मार देना या बैरिस्टर गौर ने बम बांध के खुद कुछ हमला कर देना, ये तो होना नहीं। वो एक इन्होंने बंदा मार दिया, मोहम्मद हुसैन, उसकी अभी तक वीडियो जारी नहीं की गई। हर वाकये की सीसीटीवी फुटेज इनके पास आ जाती है, जारी कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जारी नहीं की। अब वो क्या है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में हमें तो आइडिया नहीं है। सरकार को चाहिए कि अभी तक फुटेज जारी करती, पता चलता कि जनाब इस इंसिडेंट में क्या हुआ, लेकिन ना उसकी फुटेज जारी की जा रही है, ना उसकी मजीद जो शवाहिद और तफसीलात हैं वो सामने रखी जा रही हैं। बहरहाल ये था भारत और पाकिस्तान का फर्क। और मेडल्स नवाजे जा रहे हैं पाकिस्तान में किन लोगों को? जो लोग इस रजीम को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ वफादारी और आप वो कह लें कि चापलूसी की बुनियाद के ऊपर ये मेडल्स बांटे जा रहे हैं। नाज़रीन, खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये ऑफर दी गई है कि 28वीं आईनी तरमीम आप करवा दें तो आपके बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे, फ्यूचर में इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन ये खबरें चल रही हैं मार्केट में, इनमें कितनी सदाकत है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में हाथ मिलाकर रखते हैं तो फिर तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपनी जारहाना सियासत करती है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह बिलावल ने तारीफें की हैं, जिस तरह जरदारी ने तारीफें की है, जिस तरह वो फील्ड मार्शल के पीछे बाप बेटा खड़े हैं, तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है और साबित होता है कि पीपल्स पार्टी गद्दारी नहीं कर पाएगी। वो हमेशा वफादार रहेगी और एस्टेब्लिशमेंट की हां में हां मिलाकर रखेगी। लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आता है तो पीपल्स पार्टी को हीरो बना दिया जाएगा और पीटीआई को विलन बना दिया जाएगा पीएमएलएन के साथ खड़े करके। याद रखें, अगर पीटीआई ने ये एक आईनी तरमीम करवा दी ना, 28वीं आईनी तरमीम में पीटीआई ने हिस्सा ले लिया मौजूदा निजाम के साथ मिलकर, तो इससे दो चीजें हो। नंबर एक, मौजूदा निजाम को लिजिटिमेसी मिल जाएगी, इनके वजूद को बरकरार रखने के लिए इनको जवाब मिल जाएगा। नंबर एक, स्टैंप लग जाएगी कि ये लोग ठीक है, जायज लोग हैं, पीटीआई ने भी इनके साथ कोऑपरेट किया है। नंबर दो जो काम होगा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो कुछ आज तक कहा वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जवाब मिल जाएगा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को यह कहकर कि जनाब इसी असेंबली में 26वीं तरमीम भी हुई, 27वीं भी हुई और 28वीं भी हुई। 28वीं में शामिल थे और 26वीं और 27वीं के ये खिलाफ हो गए, ये कैसे हो सकता है? ये इस किस्म का मामला पीटीआई को आने वाले वक्त में थोड़ा सब्र अब कर लेना चाहिए, वक्त गुजार लेना चाहिए। बहुत वक्त गुजर गया है। हां, अगर नए सूबे बनाने हैं, जो बनने भी चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बहुत सारे बनने चाहिए। एमक्यूएम को ज्यादा खुजली हो रही है, वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि जनाब इंतजामी यूनिट्स नए बनाए। एमक्यूएम को यह वादा किया गया है कि कराची जब एक अलग सूबा बन जाएगा तो आपको वहां का वजीर आला बनाया जाएगा आपका, और एमक्यूएम को वहां की मकबूल जमात के तौर पर एक अलग सूबा मिल जाएगा हुकूमत करने के लिए कराची की सूरत में। तो एमक्यूएम जो है वो बहुत ज्यादा रोला डालती है इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप अवाम में जाकर देखें तो एमक्यूएम के पास तो वोट बैंक ही नहीं है। ये तो हर दफा फॉर्म 47 आसिम मुनीर साहब नहीं दे पाएंगे। कब तक देंगे? अभी तक तो देते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हर दफा दे पाएंगे? अगर ये अलग सूबे भी बन गए तो कभी ना कभी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो वहां जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतेंगे। एमक्यूएम तो बहुत महदूद और छोटी जमात बन गई है। अगर इस मर्तबा एमक्यूएम को फॉर्म 47 ना दिए जाते तो उनके पल्ले तो सीटें ही कुछ नहीं थी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने जो कल बयानात दिए उनके अदादोशुमार गलत हैं। उन अदादोशुमार को दुरुस्त भी साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा जरूरी है। मियां साहब ने बहुत अजीबोगरीब किस्म की अदादोशुमार दे दिए कि मेरे दौर में मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, मेरे दौर के अंदर महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, मेरे दौर के अंदर जो है वो 1 रुपया भी डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी। मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे थे जहां पे मियां साहब गलत बयानी से काम ले रहे थे।
ابھی کچھ اور چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2013 میں جب میاں صاحب کو حکومت ملی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 2.5 ارب ڈالر. جب 2018 میں میاں نواز شریف صاحب نے حکومت چھوڑی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 19.89 ارب ڈالرز. یہ میاں نواز شریف صاحب کا کارنامہ تھا. 2013 میں مالی سال کے اختتام پر برآمدات 25 ارب ڈالر تھی، جبکہ 2018 میں وہ کم ہو کر 23 ارب ڈالر ہو گئی. اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 30 یا 31 تک لے کر جاتے 25 سے بڑھا کر، لیکن الٹا انہوں نے پاکستان کی برآمدات کم کر دی. پھر کسانوں کو جو مار پڑی 2013 سے لے کر 2018 تک، کسان اس دور کو ایک سیاہ دور کے طور پہ یاد رکھتے ہیں، اور آج پھر کسانوں کا ایک سیاہ دور چل رہا ہے. اور سب سے بڑا جرم جو شریف خاندان کا تھا وہ آئی پی پیز کو لا کر عجیب و غریب قسم کے ڈالرز کے اندر معاہدے کرنا تھا کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم آپ کو بل دیں گے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، اور آپ اربوں روپے بلکہ اربوں ڈالر آپ کہیں کہ آپ اربوں ڈالر پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالتے رہیں گے اور ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے، آئیے ہمارے ساتھ معاہدے کیجئے. وہ 2013 سے 15 تک جو معاہدے کیے نواز شریف صاحب نے، پاکستان کی اکانومی کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ وہ معاہدے تھے. ناظرین، خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لگاتار زیادتی ہو رہی ہے. مزمل اسلم صاحب نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ باقی صوبوں کو زیادہ شیئر دیا جا رہا ہے ترقیاتی منصوبوں میں، اور خیبر پختونخوا کا شیئر جو ہے وہ بہت زیادہ محدود کیا جا رہا ہے. وفاق نے جو اپنا ترقیاتی بجٹ رکھا ہے اس میں خیبر پختونخوا کا حصہ انتہائی کم رکھا ہے. خیبر پختونخوا کی صرف 786 میں سے 7 اسکیمیں ہیں، اور اگر آپ ضم شدہ اضلاع کے فنڈز نکال دیں تو صرف 2.2 ارب روپے بنتے ہیں. یعنی 1000 ارب روپے میں سے خیبر پختونخوا کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ 2.2 ارب روپے وفاقی حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اس میں پنجاب کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر باقی صوبوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. دیکھیں، خیبر پختونخوا کے لوگ یا جو ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں. ان کے بچوں کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی، ان کو سہولیات نہیں ملتی، ان کے اوپر ترقیاتی بجٹ خرچ نہیں کیا جاتا، ان کی نوکریوں کا بندوبست نہیں کیا جاتا، پھر بھی وہ پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہی بچے فورسز میں بھرتی ہو کر اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں. یہی بچے تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اپنا کندھا دیتے ہیں. کیونکہ پنجاب میں وسائل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہاں کے طلبہ پہ، یہاں کے لوگوں پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو یہ ان کے پاس زیادہ موقع ہے آگے بڑھنے کا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کا یہ قصور نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر بھی پیسہ اسی طرح خرچ کرنا چاہیے جیسے باقی بڑے صوبوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. ناظرین، کسی دور میں ججز کے فیصلے بولتے تھے، آج کل ججز بولتے ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے آئینی ترمیم کے بعد، اب وہ ایک تقریر کر رہے تھے 14 اگست کے حوالے سے. انہوں نے کہا 2 سال میں پاکستان نے دفاعی اور سفارتی لحاظ سے جو چیزیں حاصل کی ہیں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، ادروائز کسی زمانے میں پاکستان کا اس طرح کا کوئی نام نہیں تھا. ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ان کی خوشامد نہیں بولتی. ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا نظام اور اس نظام کا ہر بینیفیشری اس نظام کو بچانے میں لگا ہوا ہے اور اس نظام کی خوشامد میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ہم اس نظام کو بچا لیں، کیونکہ ہماری اپنی بقا بھی اس نظام کے ساتھ ہے. اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس نظام کا ایک ایسا موہرا ہے جس نے نظام کو نہ صرف بہت سپورٹ کیا بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ نظام رہے گا تب تک ان کی بقا ہے، اگر یہ نظام چلا گیا تو وہ بھی چلے جائیں گے. لہذا اس نظام کو بچانے کے لیے یہ لوگ آخری حد تک جائیں گے. ججز کے فیصلے بولنے چاہیے، لیکن ان کے فیصلے کیا بتا رہے ہیں وہ آپ دیکھیے، پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی جانبداری ہے ان کے فیصلوں میں. خاص طور پہ جو عوامی معاملات ہیں یا جو سیاسی معاملات ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے، اس حوالے سے ان کے فیصلوں میں شدید ترین جانبداری ہے. ناظرین، پنجاب کا ایک ہی ایسا منصوبہ ہے جس کو مریم نواز کا منصوبہ کہا جاتا ہے، ستھرا پنجاب. اب وہ ایک کرپشن، گندگی اور نااہلی سے لتھڑا ہوا ایک پنجاب منصوبہ ہے. یعنی جو ستھرا پنجاب منصوبہ ہے اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ لتھڑا پنجاب منصوبہ تو وہ غلط نہیں کہتا. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سما ٹی وی جو حکومت کا اپنا ٹی وی ہے اور حکومتی وزیر کا ٹی وی ہے، وہ یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ لاہور سے ملتان اور ملتان سے جنوبی پنجاب اور لاہور سے لے کر یہ اپر پنجاب تک ہر طرف گند ہی گند ہے، ہر طرف گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں.
ہر طرف بیڑا غرق کر دیا ہے، کرپشن ہے، نااہلی ہے، سترہ پنجاب کے فنڈز کہاں جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی خودکشی کرتا ہے۔ سترہ پنجاب کے جو بیچارے متاثرہ ملازمین ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پیسے مل جائیں، ہمیں ہماری تنخواہ مل جائے، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو پیسے ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ فواد چودھری جیسا آدمی جس نے عثمان بزدار کی ہمیشہ مخالفت کی تھی، یعنی میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کمپیریزن کرنا ہے عثمان بزدار کا مریم نواز سے تو میں کیا کروں گا؟ دیکھیں پروٹوکول مریم نواز کا زیادہ ہے، زیادہ اچھے کپڑے مریم نواز پہنتی ہیں، زیادہ مریم نواز اپنا دکھاوا زیادہ کرتی ہیں، مریم نواز نے اپنا روب زیادہ برقرار رکھا ہوا ہے، بیوروکریسی کو دبا کے رکھا ہوا ہے، مریم نواز نے سسٹم کو چلانے کے لیے اپنی تشہیر بہت زیادہ کی ہے، اور تشہیر کے میدان میں تو عثمان بزدار کہیں مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب گورننس کی ہم بات کرتے ہیں تو فواد چودھری جیسا ناقد جس نے ہمیشہ عثمان بزدار کی مخالفت کی، ہر پلیٹ فارم پہ کی، اور میں وہ آدمی ہوں جس نے 12-14 سٹوریز کی تھی عثمان بزدار کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کو بے نقاب کیا تھا، لیکن میرا بھی یہ ماننا ہے، اور فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، حیران کن طور پر بزدار ہر لحاظ سے مریم نواز سے بہتر وزیر اعلیٰ تھا، یہ فواد چودھری نے کہا۔ تو مجھے بھی اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ واقعی میں بزدار مریم نواز سے بہتر تھا، کیونکہ انہیں گورننس کی الف بے تک کا نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے چلانا ہے، انہیں آئیڈیا ہر چیز میں صرف ان کو ڈنڈا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ڈنڈے کے بلبوتے کے اوپر یہ اقتدار میں آئے، اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔